السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جن کو ہم نبھاتے ہیں، مثلاً بہن بھائی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، والدین کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، دوستی کا رشتہ، اور بھی بہت سارے رشتے ہیں جن کو ہم نبھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ یہ زندگی ہماری اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ زندگی میں ہمارے اور ان کے ایک دوسرے پر بہت سارے حق ہوتے ہیں جو ہم مکمل کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حق ادا کریں، لیکن بعد مرنے کے کیا ان کے ہم پر کوئی حق ہیں یا نہیں ہیں؟ جواب اس کا ہے کہ جی ہاں، ان کے ہم پر حق ہیں، لیکن ہم ان حق کو ادا نہیں کرتے اور یوں ہی بے خبر ہو جاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کو ہماری کیا ضرورت ہے اور اب ہم اس کے لیے کر بھی کیا سکتے ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ جب آپ حدیث شریف کو سنیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں ہوتا ہے تو وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اپنے رشتہ دار کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، کہ وہ لوگ اس کو سپورٹ کریں، وہ لوگ اس کی مدد کریں، وہ لوگ اس کو گفٹ دیں۔ تو وہ گفٹ کیا ہے، وہ ہدیہ کیا ہے، وہ تحفہ کیا ہے، اور وہ حق کیا ہے اس کا جو ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سبق اچھے سے آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں مردے کی حالت ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور کسی کو پکار رہا ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے باہر نکال دے۔ اب آپ سوچیں، آپ کا کوئی دوست ہے، وہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ آپ کو پکار رہا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور اسے اوپر نکال لیں، اور آپ بے خبر ہیں کہ تو پانی میں ہے، ڈوب جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ تو جواب ہوگا آپ کا کہ بالکل نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی حالت بھی یہی ہے کہ وہ ایسے اندر سے پکار رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑا جائے اور مجھے اس ڈوبنے سے بچایا جائے۔ اب ہم دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اس کو ڈوبنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، چنانچہ وہ مردہ ہر وقت اس بات کا منتظر رہتا ہے، یعنی انتظار کرتا رہتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے بھائی کی طرف سے یا اس کے دوست کی طرف سے، اس میں دوست کا بھی ذکر ہے، اس کو دعا پہنچے۔ بس جب اسے کسی کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا کا پہنچنا اس کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دنیا والوں کی طرف سے دعا کا ثواب پہاڑ کی مانند، یعنی بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین ہدیہ استغفار ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتے ہیں، ہم اسے ڈوبنے سے کیسے بچا سکتے ہیں، ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، کیسے اس کی پکار کو ہم سن سکتے ہیں، اس کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو ہدیہ دے سکتے ہیں، کیسے اس کا جو ہم پر حق ہے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دعا کا انتظار کرتا ہے تو دعا دینی چاہیے، اور دعا کا ثواب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ سب سے بہترین ہدیہ جو ہم اپنے مرحومین کو دے سکتے ہیں وہ ہے استغفار، یعنی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تو اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار، ہمارا تعلق والا اس دنیا سے جا چکا ہے تو ہم اس سے بالکل بے خبر نہ ہو جائیں، اس سے بالکل غافل نہ ہو جائیں، کیونکہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم بھی اس قبر میں جائیں گے، پھر ہم بھی ایسے ہی پکار رہے ہوں گے۔ لیکن اگر سلسلہ یہی چلا کہ ہم نے اس کی نہ سنی تو کوئی ہماری نہیں سنے گا، لیکن سلسلہ اگر اس طرح چلا کہ ہم نے اس کی سنی تو کوئی ہماری بھی سنے گا۔ تو اس لیے لازم ہے دونوں طرح سے، اس اعتبار سے بھی کہ اس کا حق ہے، اس کو ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جائے، اور مثال دے کر حدیث میں فرمایا اس کو ایسی ضرورت ہوتی ہے جیسے پانی میں بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے اور ڈوبتے ہوئے وہ لوگوں کو پکارتا ہے کہ میری مدد کرو، میرا ہاتھ پکڑو، مجھے نکال لو۔ ایسے ہی قبر میں بندے کی حالت ہوتی ہے۔ تو جب کیا آپ مدد نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں، اور ہر طرح کی ممکن کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیوں یہاں مدد نہیں کرتے؟ تو لہذا اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ کو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے، یہ کرتے رہیں ہمیشہ۔ اس میں پیسے بھی نہیں لگتے اور بہت وقت بھی نہیں خرچ ہوتا۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد اپنے لیے دعا کریں، زندوں کے لیے دعا کریں، مردوں کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔ اور یہ سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہے گا کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں گے، جیسا کہ میں کہتا رہتا ہوں، تو پھر سلسلہ یوں ہی چلے گا کہ پھر کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا جب ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، تو پھر ان کی دعائیں، ان کا استغفار، ان کا صدقہ و خیرات انشاءاللہ ہمارے کام آئے گا، اور ہم وہ جو ڈوب رہے ہوں گے اس ڈوبنے سے بچا لیے جائیں گے، نکال لیے جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اس دنیا میں جتنے مسلمان باحیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو گناہوں سے بچنے کی، نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔